بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، آپ کو مطالعہ پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ کل ہم نے مطالعہ پاکستان میں پاکستان کا زرعی شعبہ جو ہے اس سے متعلق تفصیل سے پڑھا تھا، اور زرعی شعبے کی ترقی کے لیے جو مناسب اقدامات کیے جاتے رہے ہیں ان کا تفصیلی جائزہ ہم نے لیا تھا۔ آج ہم صنعتی ترقی سے متعلق پڑھیں گے کہ صنعتی ترقی سے کیا مراد ہے، اور پاکستان میں کس کس قسم کی صنعت جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اس کی صنعتی ترقی کی راہ میں کون سی رکاوٹیں حائل ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا۔ تو صنعتی ترقی کی اگر بات کی جائے تو کسی بھی ملک کی جو معیشت ہے، اس کی معاشی ترقی جو ہے وہ صنعتی ترقی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب تک ملک جو ہے اس کی صنعت کا پہیہ نہیں چلے گا، جب تک وہاں پہ مضبوط اور مستحکم صنعت کاری نہیں ہوگی تو وہ اس ملک کی معیشت جو ہے وہ کمزور معیشت ہوگی۔ تو ملکی معیشت کی ترقی کا دار و مدار بڑی حد تک صنعتی ترقی کا مرہون منت ہوتا ہے۔ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، لیکن پاکستان کی جو معیشت ہے وہ صرف اور صرف زراعت کے شعبے پر انحصار نہیں کر سکتی۔ آج جدید دور ہے اور دنیا جو ہے وہ بہت کم جگہ کے اوپر ایک صنعت جو ہے اس کا آغاز کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار مہیا کر کے تو بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ملک کی معیشت میں بہت زیادہ صنعتی ترقی کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو جدید آلات سے، جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس سے دنیا نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔ تو پاکستان جو ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو صرف زراعت کے اوپر انحصار کرنا یہ آج کے دور میں پاکستان کے لیے بھی بالکل ایک ناکافی اور نامناسب بات ہے، کیونکہ زراعت جو ہے یہ بڑی حد تک موسموں کی مرہون منت ہوتی ہے۔ اگر موسم اور حالات سازگار رہیں تو زرعی پیداوار جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے، ورنہ بعض اوقات جو ہے وہ کچھ ناگہانی آفات آ جاتی ہیں جیسے کہ سیلاب وغیرہ۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل ٹڈی دل کا حملہ، تو یہ ساری جو قدرتی آفات ہیں ان کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں زراعت کا شعبہ جو ہے اس پر مکمل طور پر انحصار کرنا یا ملکی معیشت کے لیے اس کو کافی سمجھنا یہ بالکل ایک جو ہے وہ مناسب بات نہیں ہے۔ نہ ہی کوئی ملک جو ہے وہ صرف زرعی شعبے کے اوپر انحصار کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ معاشی ترقی کے لیے صنعت کاری جو ہے، صنعت کو فروغ دیا جائے، اور صنعتی ترقی کے بغیر ملکی معیشت جو ہے وہ کبھی بھی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اگر حالات سازگار ہوں، موسم جو ہے وہ بالکل مناسب ہو فصلوں کے لیے، تو اس صورت میں تو زرعی پیداوار اچھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر حالات جو ہیں وہ سازگار نہ ہوں، اس کے علاوہ کوئی قدرتی آفات جو ہیں ان کا سامنا ہو، تو اس صورت میں کسان جو ہے وہ بہت زیادہ، بلکہ صرف کسان ہی نہیں بلکہ پورا ملک جو ہے اس کو زرعی لحاظ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور پاکستانی معیشت کو اس کا بہت زیادہ خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو زراعت جو ہے وہ ہمیں کھانے پینے کی اشیاء اور خام مال فراہم کرتی ہے، لیکن اس کی جگہ جو صنعت ہے اس کو اگر دیکھا جائے، اس کا کمپیریزن کیا جائے زراعت کے ساتھ، تو صنعت جو ہے وہ کم جگہ لے کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار فراہم کر سکتی ہے۔ مختلف صنعتی اشیاء جو ہیں وہ خام مال کو پیدا کر کے ہماری روزمرہ کی ضرورتیں جو ہیں ان کو پورا کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ صنعت کی وجہ سے، صنعت کی بدولت نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ منڈی میں لائی جاتی ہیں۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک جو ہے وہ دستکاری کی صنعت ہے۔ بنیادی طور پر صنعتوں کی جو اقسام ہیں ان میں ایک وہ صنعت ہے جو دستکاری سے متعلقہ ہے، جس میں ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں۔ دستکاری کی صنعت جو ہے یہ عموماً دیہاتوں میں اور چھوٹے علاقوں میں زیادہ مقبول ہے، زیادہ عام ہے۔ اس صنعت میں لکڑی اور لوہے کا کام ہے، اس کے علاوہ سونے اور چاندی کا کام، ہاتھ سے بنے ہوئے قالین، چٹائیاں وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں، اس کے علاوہ پتوں اور بید سے بنی ہوئی مختلف اشیاء جو ہیں، یہ ایک عام روزمرہ کی اشیاء جو ہیں یہ گھریلو صنعت کاری سے متعلق ہیں۔ اس میں پتھر اور مٹی کے برتن بھی شامل ہیں، اور
کپڑے کے اوپر جو کشیدہ کاری اور کڑھائی وغیرہ کا کام کیا جاتا ہے، یہ بھی ہماری گھریلو صنعت جو ہے یا دستکاری کی صنعت سے متعلقہ یہ تمام چیزیں ہیں۔ پھر پاکستان میں دیکھا جائے تو چھوٹی صنعت، بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں، ایک بڑی آبادی جو ہے وہ چھوٹی صنعت سے منسلک ہے، اس سے وابستہ ہے۔ چھوٹی صنعت وہ ہوتی ہے جس میں 2 سے لے کر 9 مزدور جو ہیں ان کو ملازم رکھ کر کام کیا جاتا ہے اور بازار کے لیے مختلف اشیاء جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ چھوٹی صنعت سے وابستہ ہے، اور صنعتی شعبے میں سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دیکھا جائے تو یہ چھوٹے پیمانے کی صنعت سے منسلک ہیں۔ یہ چھوٹی صنعت جو ہے اس میں مرغی خانے، ڈیری فارم، شہد بنانے کی صنعت، اس کے علاوہ قالین سازی اور برتن بنانے والی صنعت اور کھیلوں کا سامان وغیرہ جو ہیں یہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بجلی کی جو موٹریں ہیں اور پنکھے وغیرہ کی صنعت جو ہے یہ چھوٹی صنعت کے زمرے میں آتی ہے۔ بڑی صنعت کی اگر بات کی جائے تو بڑے پیمانے کی صنعت کو بھاری صنعت کہا جاتا ہے۔ اس صنعت میں پیٹرولیم اور پیٹرولیم کی اشیاء پیدا کرنے کی صنعت، پھر آٹو موبائل انڈسٹری وغیرہ اس میں آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سیمنٹ، کھاد، جیپ، کاریں، بسیں، ٹریکٹر، موٹر سائیکل اور ہر قسم کی مشینری وغیرہ جو ہے یہ بڑی صنعت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹی وی سیٹ ہے، ریفریجریٹر، ایئر کنڈیشنر وغیرہ، چینی، گھی، کوکنگ آئل اور سگریٹ، اس کے علاوہ ٹیکسٹائل، چمڑا، کاغذ، کاسمیٹکس، ٹائر اور ٹیوب وغیرہ کی صنعت جو ہے یہ بڑی صنعت میں اس کا شمار ہوگا۔ پھر دفاعی صنعت کی اگر بات کی جائے تو دفاعی صنعت جو ہے یہ اسلحے کی تیاری سے متعلق ہے۔ اسلحہ اور اس سے متعلقہ دوسری عسکری اشیاء جو ہیں یہ اس صنعت میں تیار کی جاتی ہیں، اس کو دفاعی صنعت کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹیکسلا انجینئرنگ ورکس میں میزائل وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں، جبکہ کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز جو ہے وہ ہمارے نیوکلیر پروگرام پر کام کر رہی ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن کے تحت ملک میں کچھ صنعتیں لگائی گئی ہیں جن میں فوج سے ریٹائر ہونے والے جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ ذرائع نقل و حمل جو ہیں یہ بھی ملک کی صنعتی ترقی میں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، کیونکہ ذرائع نقل و حمل جتنے زیادہ بہتر ہوں گے ملک جو ہے اتنا ہی زیادہ اس کی صنعتی ترقی میں یہ چیز معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ ذرائع نقل و حمل جو ہیں اس میں ٹرینیں، سڑکوں پر چلنے والی گاڑیاں، فضاؤں میں اڑنے والے جہاز، اس کے علاوہ سمندر میں چلنے والے جو بڑے جہاز اور لانچیں وغیرہ جو ہیں یہ ذرائع نقل و حمل میں شامل ہیں۔ آج کے جدید دور میں جو ہے وہ جو مینز آف کمیونیکیشن ہیں ان کو کوئی بھی حکومت نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ذرائع مواصلات جو ہیں جن میں ڈاک ہے، ٹیلی گرام ہے، اس کے علاوہ ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبارات، رسائل، اس کے علاوہ انٹرنیٹ اور ای میل وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ ذرائع مواصلات ہیں جن کو کوئی بھی حکومت جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتی۔ یہ ذرائع مواصلات جو ہیں یہ صنعتی ترقی میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں، اور جدید ٹیکنالوجی کو زیر استعمال لاتے ہوئے بہت سے لوگوں نے ان سے استفادہ کیا ہے، تو یہ اپنی جگہ پہ ان کی ایک مسلمہ ان کی اہمیت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صنعتی ترقی کے لیے کون کون سے لوازمات ہیں، کون سی چیزیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے صنعتی ترقی کے لیے جو کہ بہت ہی ضروری ہیں۔ وہ اقدامات جو صنعتی ترقی کے لیے بہت ضروری ہیں ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ ملکی مال بیچنے کے لیے قومی اور بین الاقوامی منڈیوں کا خوش اسلوبی سے جائزہ لینا، یعنی آپ اپنے ملک میں جو بھی صنعت کاری کر رہے ہیں اس میں جو مال آپ بنا رہے ہیں، جو مال تیار کر رہے ہیں، اس کو بیچنے کے لیے آپ نے قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی منڈیوں کا بھی اچھے طریقے سے ایک سروے کرنا ہے، جائزہ لینا ہے۔ ملک کے اندر عاملین پیدائش کے وافر یا کم ہونے کا جائزہ لینا، یعنی یہ دیکھنا، اس چیز کا اندازہ لگانا، جائزہ لینا کہ ملک کے اندر مزدور زیادہ ہیں یا کہ سرمایہ زیادہ ہے۔ جیسے پاکستان کی اگر مثال لیں تو یہاں پر مزدوروں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے لیکن سرمایے کی کمی ہے۔ پھر صنعتی منصوبے کے سائز اور نوعیت کا جائزہ لینا، جو بھی صنعت آپ نے لگائی ہے اس میں جو آپ نے منصوبہ ایک رکھا ہے، جو پلاننگ آپ نے اس کے لیے کی ہے، اس کا سائز، اس منصوبے کا سائز اور اس کی نوعیت
اس کا جائزہ لینا، اس کے متعلق پوری تفصیلات فراہم کرنا، اس کے بارے میں پوری ریسرچ کرنا، یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے، بڑا ایک اہم قدم ہے۔ پھر ملک میں صنعتی ترقی پر اثر انداز ہونے والے عوامل جو ہیں ان کا جائزہ لینا۔ ایک ملک جو ہے اگر وہ اس میں سیاست جو ہے یا سیاسی حالات جو ہیں اس ملک کے وہ مستحکم ہیں، ملک میں بد نظمی نہیں ہے، امن و امان کا اچھا حالات اچھے ہیں، تو اس صورت میں تو ملک کے اندر صنعت جو ہے وہ اچھے طریقے سے چل سکتی ہے۔ لیکن اگر ملک کے حالات جو ہیں وہ دیگر گوں ہیں، سیاسی استحکام نہیں ہے اور ملک میں امن و امان کی صورتحال بھی تسلی بخش نہ ہو اور لوڈ شیڈنگ وغیرہ یا اس قسم کے دہشت گردی جیسے مسائل سے ملک دوچار ہو، تو اس ملک کی معیشت جو ہے، اس ملک کی جو صنعت ہے اس کو کبھی بھی استحکام نہیں ملتا، صنعت کا پہیہ رک جاتا ہے ایسی صورتحال کے اندر۔ تو یہ تمام عناصر ان تمام عوامل کا جائزہ لینا جو کہ صنعتی ترقی کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، وہ اثرات منفی بھی ہو سکتے ہیں، مثبت بھی ہو سکتے ہیں۔ ملک کے حالات اگر اچھے ہوں گے تو یہ اثرات جو ہیں، یہ وہ عوامل جو ہیں، یہ تمام چیزیں اس کے اوپر مثبت اثرات مرتب کرتی ہیں اور ملک جو ہے، ملک میں صنعت چلتی ہے، ملک کی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ پھر ملک میں جو مہارت یافتہ افراد ہیں ان کا جائزہ لینا اور دوسرے ممالک کے لوگوں میں پائی جانے والی مہارتوں کا بھی جائزہ لینا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وہ لوازمات ہیں جو صنعتی ترقی کے لیے بہت ضروری ہیں، اور یہ دیکھنا، اس چیز کے اوپر ریسرچ کرنا کہ ملک میں کتنے ایکسپرٹ لوگ موجود ہیں، کتنے مہارت یافتہ لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں جو باصلاحیت ہیں، جن کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور دیگر جو ممالک ہیں، دنیا کے دوسرے ممالک، ان میں جو لوگ ہیں، جو صنعت سے وابستہ لوگ ہیں، ان کی کیا کیا مہارتیں ہیں، اس تمام کا جائزہ لینا جو ہے یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ پھر ملک میں قومی آمدنی کی پیداوار کی نوعیت کا جائزہ لینا، یہ بھی صنعتی ترقی کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے۔ ملک کا بیرون ممالک کے ساتھ توازن ادائیگی کی نوعیت کا جائزہ لینا، کہ ادائیگی کی کا توازن جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے۔ ملک کی برآمدات کی نوعیت کا جائزہ لینا کہ ملک کے اندر کون کون سی اشیاء جو ہیں وہ بیرون ملک بھجوائی جاتی ہیں، اس کا جائزہ لینا اور اس کے متعلق جو ہے وہ سپلائی فراہم کرنا، اس کے متعلق مال کی تیاری کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑی ضروری ہیں، بڑی لازمی ہیں، ان کے بغیر جو ہے وہ صنعتی ترقی ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں صنعتی ترقی کی راہ میں جو رکاوٹیں حائل ہیں ان میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ کہ پاکستان میں ہر سال جو ہے وہ بجٹ کا ایک بڑا حصہ، اس میں کثیر رقم جو ہے وہ بیرونی قرضے ادا کرنے کے لیے مختص کی جاتی ہے، کہ بجٹ میں سے ایک کثیر رقم جو ہے وہ اس مقصد کے لیے مختص کی جاتی ہے کہ بیرونی قرضے ادا ہو سکے۔ پھر خسارے کا سالانہ بجٹ پیش کرنا، پاکستان کے توازن ادائیگی جو ہیں ان میں خسارہ، یہ بھی پاکستان کی صنعتی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ پھر سرمایہ کی قلت ہے، یہاں پر لوگ جو ہیں وہ سرمایہ دار نہیں ہیں، وہاں ان کے پاس زیادہ اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ بڑی صنعت کے میں انویسٹ کر سکیں، اس وجہ سے پاکستان میں جو چھوٹے پیمانے کی صنعت ہے زیادہ تر لوگ اس سے وابستہ ہیں۔ پھر جدید ٹیکنالوجی کی قلت ہے، ہمارے جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ جدید ٹیکنالوجی میں سے اتنا مستفید نہیں ہو سکتے جتنا کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو جدید ٹیکنالوجی کی بھی یہاں پر اس کے بھی مسائل ہیں، لوگ جو ہیں وہ جدید ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہیں یا ان کو اس کا استعمال نہیں جانتے، تو اس حوالے سے بھی یہاں پر جدید ٹیکنالوجی کی قلت بھی ہے، اس سے متعلق بہت سارے مسائل ہیں۔ پھر صنعتی ترقی کا کم ہونا اور زراعت پر انحصار زیادہ ہونا، پاکستان چونکہ ایک زرعی ملک ہے جس کی زیادہ تر آبادی جو ہے وہ دیہات میں رہتی ہے اور زراعت کے پیشے سے وابستہ ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ان کا انحصار زراعت پر زیادہ ہے بجائے کہ صنعت پر۔ تو ملک کے اندر صنعت کو فروغ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پر مستحکم ہو سکے اور معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ اس کے علاوہ ملک کی آبادی جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، وسائل کم ہیں، آبادی زیادہ ہے، تو یہ غیر توازن صورتحال جو ہے یہ بھی ایک
صنعتی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ ملک کی آبادی جو ہے وہ تو زیادہ ہے، لیکن جو ہمارے وسائل ہیں وہ محدود ہیں۔ پھر سیاسی عدم استحکام، یہ بھی ایک پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ جمہوریت کو ڈی ریل کیا جاتا رہا ہے، ہمیشہ سیاسی طور پر یہاں پہ عدم استحکام رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بحال نہیں ہو پاتا۔ لوگ صنعت میں پیسہ لگانے سے گھبراتے ہیں کہ کہیں انہیں خسارہ نہ ہو۔ اس وجہ سے جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوتا، جب تک ملک میں جمہوریت نہیں چلتی، جب تک ایک سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ اقتدار بالکل آئین کے مطابق دوسری سویلین گورنمنٹ کو منتقل نہیں کرتی، تو یہ سلسلہ جو ہے یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ ملک کے اندر جب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا تو ملک کی صنعت جو ہے اس کو فروغ حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر سرحدوں پر ہماری افواج جو ہیں وہ ہر وقت حالت جنگ میں رہتی ہیں۔ مشرق کی طرف بھارت ہے، پھر مغرب کی جانب افغانستان کا مسئلہ ہے، تو یہ ہماری جو افواج ہیں، اس کے علاوہ اندرونی طور پر بھی ملک کے حالات جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ فوج ہر محاذ پر جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے۔ تو اس کے علاوہ دہشت گردی جیسے مسائل جو ہیں ان کی وجہ سے جب فوج ہر وقت حالت جنگ میں رہے گی تو سرحدوں پر جو ہیں وہ ان پر اٹھنے والے جو اخراجات ہیں، اس جنگ میں ہمارے بہت زیادہ وسائل لگ رہے ہیں، اس کے اوپر ہمارے بہت زیادہ اخراجات لگ رہے ہیں، تو بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہمیں اس مقصد کے لیے مختص کرنا پڑتا ہے۔ پھر انتظامی امور میں بدنظمی اور بدعنوانی ہے، جو ہماری انتظامیہ میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں، وہاں پر بدعنوانی جو ہے وہ اپنی جڑیں بہت مضبوط کر چکی ہے، تو یہ کرپشن اور بدعنوانی جو ہے یہ ہمارے ایک نظام کا حصہ بن گئی ہوئی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صنعتی ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن رہی ہیں۔ پھر ملک میں چور بازاری، سرد بازاری اور ٹیکس نہ ادا کرنا، یہ ایک عام رجحان ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس پر وقت ادا نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ ملک میں چور بازاری، ہورڈنگ کا ایک بہت بڑا نظام جو ہے وہ یہاں پر جڑ پکڑ چکا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صنعتی ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ نامساد ملکی حالات کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کاری میں کمی، جو بھی کوئی بیرون ملک جو لوگ ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ روپیہ سرمایہ انویسٹ نہیں کرتے، کیونکہ یہاں پر حالات جو ہیں وہ بڑے غیر یقینی ہوتے ہیں۔ پھر دہشت گردی کی لعنت بھی ہے، جس سے نمٹنے کے لیے حکومت جو ہے وہ ہر وقت اقدامات کرتی رہتی ہے مختلف۔ تو دہشت گردی بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ایسی غیر یقینی صورتحال میں صنعت کی طرف جو ہے ان کا رجحان کم ہوتا ہے، صنعت میں پیسہ لگانے سے وہ گھبراتے ہیں۔ پھر دنیا کی منڈیوں میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے سرد بازاری کا اوبویسلی ہماری ملکی صنعت پر بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ پھر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، بہت ساری انڈسٹری جو ہے وہ چونکہ بجلی سے چلتی ہے، تو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جو ہے یہ آئے روز اس صنعت کو متاثر کرتا ہے، اس کی پیداوار کو متاثر کرتا ہے، صنعتی پیداوار کو۔ تو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، جو کہ صنعتی ترقی کی راہ میں ایک رکاوٹ کا کام کرتا ہے۔ پھر ذرائع نقل و حمل کی کمی ہے، جو ذرائع نقل و حمل جو ہیں ان میں بھی بہت زیادہ امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے، تاکہ ملک کی جو صنعت ہے، جو صنعتی پیداوار ہے، اس کو بر وقت چیزیں جو ہیں وہ منڈی تک پہنچائی جا سکے، ان کی ترسیل ممکن ہو سکے۔ توانائی کے ذرائع جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جو بھی مال تیار ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مہنگے داموں فروخت کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے مہنگائی کا ایک طوفان آ جاتا ہے۔ تو توانائی کے ذرائع جو ہیں وہ ان کو سستا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ صنعت جو ہے اس کا پہیہ چل سکے۔ مختلف حکومتوں کی متضاد صنعتی پالیسیاں رہی ہیں پاکستان کے اندر، جب بھی حکومت بدلتی ہے یہاں پالیسی میں تسلسل نہیں رہتا، اس حکومت کے ساتھ اس کی جو پالیسی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور نئی حکومت اپنی نئی پالیسی جو ہے وہ متعارف کرواتی ہے۔ تو صنعت کے لیے، صنعت کا شعبہ جو ہے وہ ان متضاد پالیسیوں کی وجہ سے بہت زیادہ خسارے کا شکار ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ مطلوبہ فنی معیار نہ ہونے کی وجہ سے مزدوروں کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تعلیم کے مطلوبہ معیار کا فقدان ہے، ہمارے ہاں جو لوگ صنعت سے وابستہ ہیں وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، تعلیم کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جدید طریقوں سے ناآشنا ہوتے ہیں، اور
وہ جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کو بھی استعمال نہیں جانتے، تو تعلیم کی کمی کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ پھر بہت سارے علاقوں میں بجلی ہی نہیں ہوتی سرے سے۔ پیداوار کی کھپت کے لیے منڈیوں کا وسیع نہ ہونا، کہ جو بھی آپ کی پروڈکشن ہے اس کی کنزمپشن کے لیے آپ کے پاس منڈیوں میں جو ہے اتنی بڑی منڈیاں نہیں ہیں۔ پھر تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی حالات ہیں۔ دنیا جو ہے وہ آج گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ کوئی بھی ملک جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتا، وہ نہ اپنی ضروریات کی تکمیل اکیلا کر سکتا ہے، تو اس لیے لازمی طور پر ہر ملک کو دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی رکھنے پڑتے ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے، اس پہ انحصار کرنا پڑتا ہے۔ تو دنیا میں جتنی تیزی سے حالات بدل رہے ہیں، اس کا ہر ملک کی معیشت پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ بدلتے حالات جو ہیں یہ بھی صنعتی ترقی کی راہ میں ایک رکاوٹ ہیں۔ یہ جو ابھی ہم نے رکاوٹیں پڑھی ہیں پاکستان کی صنعتی ترقی کی راہ میں، جو حائل رکاوٹیں ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے یا ان کو اوور کم کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے یہ کہ پیداواری لاگت کو کم کیا جائے، پھر ذرائع نقل و حمل کا بہتر استعمال کیا جائے، زراعت جو ہے اس کو ترقی دی جائے، کیونکہ بہت سارا خام مال اور بہت سارا ہماری جو صنعت ہے اس کا بھی بڑا انحصار ہماری زراعت پر ہے۔ تو زرعی شعبے کو مزید جو ہے وہ ترقی دے کر، اس کو مستحکم بنا کر ہم اپنی صنعت جو ہے اس کو بھی مضبوط بنا سکتے ہیں۔ پھر قدرتی وسائل کا اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے۔ پاکستان جو ہے اس میں قدرتی وسائل سے پاکستان مالا مال ہے، اس میں قدرتی وسائل کی کوئی کمی نہیں، لیکن ان وسائل کا اچھے طریقے سے اور بھرپور طریقے سے استعمال میں ان کو لانا یہ زیادہ اہم بات ہے۔ پھر زرعی پیداوار کی بہتر کھپت کے لیے نئی منڈیاں جو ہیں ان کو تلاش کرنا، اور تاکہ جو صنعتی پیداوار ملک کے اندر جو چیزیں بنائی جا رہی ہیں ان کو اچھے طریقے سے ان کی کنزمپشن ہو سکے، تو اس کے لیے نئی منڈیاں تلاش کرنا اور ان کی جو برآمدات کے لیے بھی مناسب اقدامات کرنا۔ صنعتی اشیاء کو عالمی معیار کے مطابق بنانا، جو بھی مال آپ تیار کر رہے ہیں، جو صنعت آپ نے لگائی ہے، وہ اس کا معیار اتنا اچھا ہو کہ آپ اس کو دوسری دنیا سے متعارف کرا سکیں، دوسری دنیا کو بھجوا سکیں، اس کو برآمد کر سکیں۔ پھر بینکاری کے نظام کو مزید بہتر بنایا جائے، ٹیکنالوجی کی قلت جو ہے اس کو دور کر کے بھی ہم جو ہے وہ اس شعبے کے اندر ترقی لا سکتے ہیں۔ توانائی کے وسائل سستے کیے جائیں، صنعت کے لیے توانائی کیونکہ بہت ضروری ہے، اس کی صنعت جو ہے وہ توانائی کے بغیر نہیں چل سکتی، تو توانائی کے جو وسائل ہیں وہ سستے کیے جا سکیں، کرنے چاہیے تاکہ صنعت کا پہیہ جو ہے وہ چل سکے۔ ملکی حالات میں استحکام لایا جائے اور جتنی جلدی ہو سکے دہشت گردی کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ پھر آبادی جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے تاکہ ملک کے وسائل کے مطابق جو ہے اس کی آبادی ہو اور ملک جو ہے وہ اس کی معیشت مستحکم ہو۔ پھر ادائیگیوں کا توازن جو ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہنرمند افراد جو ہیں ان کی افرادی قوت میں اضافہ کیا جائے، لوگ جو ہیں ان کو تعلیم دی جائے، ان کو سہولیات دی جائیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے چھوٹی صنعت میں بھی اپنا اچھا مثبت کردار ادا کر سکے، اور جو گھریلو صنعت ہے اس میں بھی لوگ اپنے فارغ اوقات جو ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اپنے روزگار جو ہے اس کو اپنی آمدن میں اضافہ کر سکیں۔ حکومتوں کی پالیسیاں جو ہیں ان میں تسلسل قائم کیا جائے، پالیسی جو ہے اس میں تسلسل رہنا چاہیے، حکومت بے شک تبدیل بھی ہو جائے تو پالیسی مستقل رہنی چاہیے تاکہ جو صنعت ہے وہ متاثر نہ ہو۔ ملک میں معیاری تعلیم جو ہے اس کو بہتر بنایا جائے اور سالانہ بجٹ میں تعلیم کے اوپر زیادہ رقم جو ہے وہ مختص کی جائے۔ یہ وہ تمام اقدامات ہیں جن کو بروئے کار لاتے ہوئے صنعتی ترقی جو ہے اس میں اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ جی سیکنڈ ایئر، آج کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔